جب آپ کو ریسکیو کیا گیا وہاں سے آپ کو 2-3 گھنٹے تک تو آپ رہے؟ نہیں، میں 5 گھنٹے تقریباً اوپر رہا رہے آپ تقریباً میرے خیال میں ٹائم 4 بجے کا تھا جب یہ تقریباً جب آپ اوپر چڑھے ہیں اس کے اوپر میں چڑھا ہوں تقریباً 4 بجے کا، واپسی تقریباً کچھ 9:30 کا ٹائم تھا۔ 4-5 گھنٹے آپ وہاں پہ رہے ہیں، ریسکیو کرنے والی ظاہرہ ٹیمز وہاں پر پہنچی ہیں، آپ لوگوں کے آپس میں پھر کیا مطالبات تھے؟ میں جب اوپر جب میں گیا تو اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا، تو اس ٹائم آہستہ 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 بیوی بچوں کو نیچے دیکھنا، ان کی تڑپ دیکھنی اور عوام کی تڑپ دیکھنی کہ وہ بھی میرے بچوں کے ساتھ میرے نیچے آنے کا انتظار دعائیں کر رہے ہیں۔ تو وہ میں پھر ریسکیو آئی، ریسکیو والے بہت اچھے تھے، ندیم صاحب تھے وہ جن کے ساتھ وہ بات ہوئی تھی، وہ اوپر آئے میرے بیٹے کو لے کے، علی کو لے کے۔ میں نے علی کو یہ بات ایک بتائی تھی کہ میرا بیٹا میں جب مر جاؤں میرے اوپر رونا نہیں تو مجھے اذیت بہت زیادہ آئے گی۔ تو جب میں روتا تھا تو یہ مجھے کہتا تھا پاپا آپ نے نہیں رونا، میں چپ ہو جاتا تھا۔ تو وہ ندیم صاحب کہنے لگے کہ آپ نیچے آؤ نیچے آؤ۔ میں نے کہا ندیم صاحب اب اگر اوپر چڑھو تو مریم نواز صاحبہ سے میرا تقاضا ہے، میری بات اگر میری پوری ہوگی تو میرا جینے کا مقصد بنتا ہے، اگر وہ میری مدد نہیں کریں گی تو وہ میرے جینے کا مقصد پھر نہیں ہے، میرے جینے کا مقصد نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے مجھے بتائیں۔ میں نے کہا نہیں جی میڈیا والے اوپر بلائیں۔ وہ نیچے گئے، میڈیا والے اوپر آئے۔ میں نے کہا کہ میڈیا کی آواز ہے، میڈیا کی طاقت ہے، تو وہ میری آواز ان تک اور عوام کی آواز میڈیا تک وہ پہنچے گی تو وہ میری جو ہے مدد وہ کریں گی تو میں نیچے آؤں گا۔ تو وہ میڈیا والے اوپر آئے، کیمرہ مین تھا، رپورٹر تھا، وہ اوپر آیا، وہ انہوں نے میری بات ساری سنی۔ میں نے کہا جی مجھے ایک سرکاری نوکری مجھے مل جائے اور میرے بچوں کی کوالیفیکیشن کا وہ جو لگاتے ہیں وظیفہ لگاتے ہیں وہ لگا دے، میرا 5-6 لاکھ روپیہ میرا قرض ہے وہ لگا دے، مجھے اپنا کوئی گھر دے دے، چھوٹا سا مجھے دے دے کہ جس میں میں سکون سے اپنے بچوں کو لے کے میں بیٹھا رہوں، اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کوئی مجھے چھوٹی سی کوئی گاڑی لے دے۔ مجھے اور کوئی کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی بینک بیلنس نہیں چاہیے، مجھے کوئی انگلینڈ اور کینیڈا کا مجھے کوئی گرین کارڈ نہیں چاہیے، مجھے رہنے کے لیے اور بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے مجھے یہ چاہیے، مجھے اگر آپ دیتے ہیں تو میں نیچے آؤں گا، نہیں ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ وہ انہوں نے ان سے کال کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کال ریسیو نہیں کی، مریم نواز صاحبہ نے۔ سعد رفیق، خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ ویڈیو کال کروائی، تو وہ ویڈیو کال پہ انہوں نے ہر چیز میری ڈن کی کہ میں یہ چیز آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نیچے آ جائیں۔ تو میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نہیں کہ آپ مجھے نیچے بس لا رہے ہیں اس کے بعد آپ ساری باتیں وہ کہیں کہ بس نیچے اتارنے تک تھا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے ایک قسم اٹھائی، یہ بات آپ ندیم صاحب جو ریسکیو والے تھے بہت اچھے بہت نیک، انہوں نے ساری مجھے میری سپورٹ کی ہے، پولیس نے بھی کی، ایس پی صاحب نے بھی میری کی، پنجاب پولیس نے۔ تو وہ مجھے نیچے جب لے کے آ گئے تو وہ میں ابھی وہ لفٹ میں تھا، تو وہ جب میں نیچے اترا پولیس والوں نے مجھے پکڑا اور مجھے بٹھا کے وہ تھانہ میں لے گئے۔ ٹھیک ہے، تھانے میں کیا بات ہوئی؟ تھانے میں جب لے کے گئے تو وہ جب آپ کو تو آپ کی بیوی بچوں سے بھی نہیں ملنے دیا، کوئی بات نہیں کرنے دی، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو اٹھا کے ڈالے میں پھینکا انہوں نے؟ جی اور کیا ہوا تھا؟ وہ مجھے تھانے میں جا کے لے گیا، وہاں پہ مجھے تھانے میں باہر نکالا، تو وہ جو رپورٹر تھا نا جو اوپر گیا تھا وہ رپورٹر نہیں تھا، وہ ایس پی تھا۔ اچھا، وہ ایس پی صاحب تھے، وہ لے کے گئے تو انہوں نے کہا یار اس کے ساتھ کوئی کچھ کرنا نہیں ہے، اس کا منہ ہاتھ دھلواؤ، پانی پلاؤ اسے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہونا، آپ منہ دھو کے آؤ۔ منہ دھو کے ہاتھ پاؤں میں نے دھوئے، آ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے میڈیا آ رہی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ کچھ کیا، بس وہاں سے یہاں تک لے کے آئے ہیں، بس آپ نے میڈیا کو سچ سچ بتانا کہ پولیس نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ میں نے کہا سر ابھی تک تو نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے آگے بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ یہ ہوا کہ مجھے سائڈ پہ بٹھا دیا، میرے بیوی بچوں کو میں نے کہا سر لے کے ہیں، وہ میرے بیوی بچے بھی آ گئے وہاں پہ، تو وہ ملوایا، اور وہ میڈیا آہستہ 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 وہ آ رہی تھی، میرے بیان لے رہی تھی۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ پولیس نے وہ کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ رات ہمیں رکھا وہاں پہ، پولیس اسٹیشن میں ہی رکھا، پولیس اسٹیشن میں رات رکھا میری بیوی کو، میرے بچوں کو۔
اچھا کھانا، ہر چیز اچھی، اے سی والا روم دیا. ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے. صبح اٹھے، ناشتہ ہوا. جمعے کا دن تھا اس دن صبح. تو وہ جمعے کے بعد انہوں نے ہمیں عزت سے ہمیں روانہ وہاں سے کیا کہ آپ جا سکتے ہیں. لیکن اسٹیٹمنٹ لی کہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی برا، سچ مجھے بات تو اگر ہوتی تو میں بتاتا. جو آپ کے مطالبات تھے، جو آپ کے آپس میں ڈیل ہوئی تھی، وہ انہوں نے اپلیکیشن لکھی تھی. اپلیکیشن ایک لکھی تھی، وہ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ والی لکھی تھی، اور مجھے وہ لے کے گئے ان کے دفتر سعد رفیق کے. وہ دفتر اس کے 5-6 ہیں. وہ اب ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا وہ کون سے دفتر میں بیٹھے ہیں. تو ان سے رابطہ کر کے پوچھ، وہ رابطہ جب کال کرتے تھے وہ آگے سے کاٹ دیتے تھے. جب کال کرتے تھے وہ تفتیشی صاحب کو ایک پھول والا اس کو دے دیا میرا نمبر، وہ تو ہم تھانے کے گاڑی پہ بھاگ رہے ہیں. تو وہ کل کا ٹائم پھر ہو گیا. ابھی تک نہیں ہوئی ملاقات؟ ابھی تک ایک ملاقات ہوئی ہے میری، کل ہوئی تھی. میڈیا والے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. کس سے ہوئی ہے ملاقات؟ وہ ان کا جو اسسٹنٹ تھا اس سے ہوئی ہے. پھر کیا بات ہوئی ہے اس سے؟ ان سے بات ہوئی ہے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی سرکاری نوکری نہیں دی جائے گی. اچھا. اور کوئی آپ کو وہ گھر نہیں دیا جائے گا، کوئی آپ کو گاڑی نہیں دی جائے گی. ہاں آپ کا جو قرض ہے نا، اور آپ کے بچوں کو بھی کچھ نہیں دیا جائے گا. اچھا. اور آپ کا جو قرض ہے وہ کچھ دیا جائے گا. کچھ اتار دیں گے، باقی کا نہیں اتاریں گے. باقی کا جو پہلے تیرا سسٹم چل رہا ہے ویسے چلا، وہ تو ویسے ہی چلا. پھر مجھے میرے ہاتھ میں پھر وہ ہاتھوں خالی رہ گیا. ہاتھ میں کچھ ہے تو نہیں، یہ دیکھیں ایسے خالی. تو آپ کے لیے تو یہ اور زیادہ سوچنے کی چیز ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اپنی بیوی بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، اس حکومت پر یا لوگوں پر اعتماد کر ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی اور وہ اب آپ کو مطلب ایک صاف جواب دیا گیا کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی جو ایسی چیز ہے وہ نہیں ہوگی. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مستقبل میں اگر آپ کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کے بیوی بچوں کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہ تو آپ کے ساتھ ہے. ایک بچوں کا جو وارث ہے وہ ان کا باپ ہوتا ہے یا ان کی والدہ ہوتی ہیں. اس کے بعد تو بچے رول جاتے ہیں. جی بے شک. ابھی تو کم از کم آپ سے خواہشات کرتے ہیں، اگر آپ ہی نہ ہوئے تو خواہشیں بھی ختم ہو جائیں گی. ختم ہو جائیں گی. تو یہ تو میرے بھائی زندگی کو ختم کرنا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. یہ تو شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے 100% زندگی ختم کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے فیس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک مرد ہو یا عورت ہو اس کو اس میں سے گزرنا ہوتا ہے. ان کو فیس کرنا. یہ باتیں جو سننے میں بڑی بری لگتی ہیں لیکن جس کے اوپر گزرتی ہے نا، جانتا وہی ہے. بے شک آپ جس وقت سے گزر رہے ہیں وہ آپ کے لیے مشکل ترین وقت ہے. بہت مشکل ترین وقت ہے. میں نے ہر جگہ پہ میں نے اپیل بھی کی مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ پنجاب کی آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ ماں بنی ہوئی ہیں، اپنی رعایا کو آپ دیکھیں کہ کہاں پہ کون بندہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کس حال میں ہے، کتنی مشکل سے کون گزارا کر رہا ہے. اگر میں نمایاں ہو گیا بیچارہ، نہیں تو میں ہونا نہیں چاہتا تھا. تو آپ کے سامنے آپ یہ میری بیوی کو کہہ رہی تھی کہ نقاب کا، میں اپنی بیوی کو یقین جانے وہاں پہ آئی ہے میرے کسی چینل میں اس کا نقاب نیچے نہیں ہے، کیونکہ میں ایک پاکستان کا میں شہری ہوں تو شریف بندہ ہوں. میں یہ نہیں کہ میری پہلے بھی کوئی سوشل میڈیا پہ میرا کوئی انٹرویو وغیرہ کہیں نہیں آیا، نہ میں آنا چاہتا تھا. اور میری اپیل ہے، میری درخواست ہے کہ جو میرے ساتھ بات کی گئی ہے وہ سنی جائے اور سمجھی جائے. اس کے علاوہ جو میرے معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں. یقیناً وہ بات جو ہے وہ اس ٹائم اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ سارے حالات جو اس وقت بنے ہوئے تھے، تمام میڈیا وہاں پر تھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا، روڈز بلاک تھے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ تمام تر باتیں کی گئی. اس وقت ان کی تمام تر شرائط کو جو ہے وہ مانا گیا کہ ہم یہ سب کریں گے، لیکن جب ان کو پراپر اتار لیا گیا باحفاظت طریقے سے تو اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بدل دی گئی. اور نہ اس کے بعد تو سعد رفیق صاحب کا کچھ پتہ ہے اور نہ ہی اس ڈیل کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ ہی یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملات طے پائے تھے ان کا کیا کرنا ہے. یہ پہلا شہری نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار شہری ہیں جو اس وجہ سے اپنے گھر کے حالاتوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں.